سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ عزیزان گرامی، سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف یہ حدیث کی جس میں نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اے پروردگار تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اور اس سے نفرت کر، اس سے بغض رکھ جو حسین سے بغض رکھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پروردگار تو اس سے محبت کر جس سے حسین محبت کرے؟ تو عجب نہیں آواز آئے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ شب عاشور جو آیا حسین نے اسے بھی گلے لگا لیا، جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالی تھی اور امام حسین نے کہا تھا اے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یعنی سب سے بڑا جو گناہگار تھا تاریخ کا، اور جناب امام حسین کے قدموں میں آپ پکڑ سر رکھا تو امام حسین نے اٹھا کر کیا کہا، اے حور تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے در حسین پر آ کے توبہ کر دے تو حسین بھی معاف کر دیتا ہے، حسین کا خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے اس چیز کو بیس نہیں بنایا، اس چیز کو نہیں بنایا کہ حسین جس سے محبت کرے گا، نہیں، پروردگار تو محبت اس سے کر جو حسین سے محبت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم حسین سے محبت کرو۔ اچھا، اب اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ حسین کون ہے، حسین کیا ہے، تو سب سے آسان جملہ میں کہوں کہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھو حسین کیا ہے۔ ہم سے یہ پوچھو ہی نہیں کہ حسین کیا ہے۔ ہم تعریف کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اپنے اعتبار سے تعریف کریں گے۔ اجمیر کی سرزمین پر آرام کرنے والا جب تعریف کر رہا ہے تو اپنے اعتبار سے تعریف کر رہا ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ اے خواجہ، آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یاد رکھو، نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، خیرات دین ہے، لیکن دین کیا ہے؟ کا دین خود حسین ہے، کا دین خود حسین ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو دنیا ولی مانتی ہے، جس کو دنیا ولی مانتی ہے۔ اور جب وہ کسی کی تعریف کرتا ہے، یعنی پوری دنیا جس ولی کی تعریف کرے اسے خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، اور خود خواجہ معین الدین جس کی تعریف کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ دیکھیے، دین پر عمل کرنا اور ہے، خود دین بن جانا اور ہے، دین پر عمل کرنا اور ہے۔ بھائی، جب آپ نماز پڑھیں گے تب دیندار ہوں گے، جب روزہ رکھیں گے تب آپ دیندار ہوں گے، جب حج پہ جائیں گے تب آپ دیندار ہوں گے۔ لیکن حسین کو دیندار بننے کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، جو آیا ہی ہو دین سکھانے کے لیے، جو آیا ہو اس لیے۔ رسول اللہ وہ ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو دین لے کر آتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو شریعت کو کربلا کے میدان میں بچا لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ خواجہ معین الدین چشتی نے یہ نہیں کہ یہ دو مصرے گئے اور خاموش ہو گئے، نہیں، دو مصرے اس کے بعد والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یعنی حسین نے یزید کو سر تو دے دیا،
لیکن ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے لیے سر سے زیادہ ہاتھ کی اہمیت تھی. حسین کے لیے سر سے زیادہ ہاتھ کی اہمیت تھی. اب ایک جملہ کہوں، امام حسین یزید نے کیا کہا تھا کہ یا تو بیعت کرے یا تو قتل ہو جائے. یزید وہ تھا جسے دنیا بادشاہ سمجھ رہی تھی، لیکن حسین نے 72 سر دے کر بتایا جسے تم بادشاہ سمجھتے ہو وہ ہمارے در کا فقیر ہوتا ہے. بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ. ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے تو وہ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا، بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا. حسین سے نعرہ حیدری. کیا کہا؟ سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. حقہ کے بنا لا الہ حسین، اور حق یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے. لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے. اچھا مجھے انصاف سے بتائیے، یہ 4 مصرے ہیں، ان 4 مصروں میں سے 3 مصرے وہ ہیں جس میں حسین کا تذکرہ ہے، یزید کا ذکر نہیں ہے. اور 1 مصرع وہ ہے جہاں یزید کا ذکر ہے، حسین کا ذکر نہیں ہے. اے خواجہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جہاں حسین کا ذکر کیا وہاں یزید کو نہیں رکھا، جہاں یزید کا تذکرہ کیا وہاں حسین کو نہیں رکھا. آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب. ہم نے تمام نجاستوں کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. ہم نے تمام نجاستوں کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. میں نے حسین کو یزید سے الگ کر کے بتایا تمام طہارتوں کو حسین کہتے ہیں، تمام نجاستوں کو یزید کہتے ہیں. تو جب اللہ نے انہیں اہل بیت کے قریب نہیں جانے دیا تو میں حسین کو یزید کے قریب کیسے جانے دے دوں، یا یزید کو حسین کے قریب کیسے جانے دے دوں؟ اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. اب جو حسین کے قریب جاتا جائے گا وہ اتنا پاک ہوتا جائے گا، جو یزید کے قریب جائے گا اتنا پلید ہوتا چلا جائے گا. صلوات محمد اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اچھا کہنے والا کون ہے؟ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا جو ایسا نبی بھیجا. ہم نے مومنین پر احسان کیا جو ایسا نبی بھیجا. پھر سورہ نجم میں ارشاد کیا ہوا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے پروردگار، ایک طرف تو تو احسان بھی جتا رہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولیں گے، جو بولیں گے میری مرضی سے بولیں گے. اے پروردگار آخر مہر کیوں لگائی؟ آدم کو بھیجا یہ نہیں کہا ہماری مرضی سے بولیں گے، نوح کو بھیجا یہ نہیں کہا، ابراہیم کو بھیجا نہیں کہا، اسماعیل کو بھیجا نہیں کہا، عیسیٰ کو بھیجا نہیں کہا، موسیٰ کو بھیجا نہیں کہا، یحییٰ کو بھیجا نہیں کہا، زکریا کو بھیجا نہیں کہا، ذوالکفل کو بھیجا نہیں کہا، یعقوب کو بھیجا نہیں کہا، یوسف کو بھیجا نہیں کہا، یونس کو بھیجا نہیں کہا، لوط کو بھیجا نہیں کہا، ہود کو بھیجا نہیں کہا، یرمیہ کو بھیجا نہیں کہا، ذوالکفل کو بھیجا نہیں کہا. تو پھر آخر اس محمد کے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ جو بولے گا میری مرضی سے؟ کہا یاد رکھو اگر میں مہر نہ لگاؤں اور یہ کسی کے دروازے پر سلام کرے، اگر میں مہر نہ لگاؤں اور اگر یہ کسی کے دروازے پر جا کر سلام کرے تو یہی کہا جائے گا وہ تو بیٹی تھی، وہ تو بیٹی تھی اس لیے سلام کیا. میں نے مہر لگا کر بتا دیا زبان اس کی ہوگی کلام ہمارا ہوگا. اب اگر یہ کسی کو سلام کرے تو ہماری مرضی سے، اگر یہ کسی کے لیے ناکہ بن کے عیدگاہ تک جائے تو ہماری مرضی سے.
अगर ये किसी को सस्ते को टूल दे दे तो हमारी मर्जी से, अगर ये किसी के दरवाजे पर जाकर सलाम करे तो हमारी मर्जी से, अगर ये किसी को आता हुआ देखकर खुतबे को रोक दे तो हमारी मर्जी से। जुमला सुनिएगा, अगर ये किसी को आता देखकर खुतबे को रोक दे तो हमारी मर्जी से, किसी को गदीर में उठाकर पहचानवाए तो हमारी मर्जी से, किसी को उठाकर भगाए तो हमारी मर्जी से। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा वो नबी कह रहा है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर सिर्फ इस्लाम को नहीं बचाया, कलमे को नहीं बचाया, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को यजीदियों से बचाया है। अगर गांधी जी ने जंग ना की होती, अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद न कराया होता, तो आज हर हिंदुस्तानी किसी न किसी अंग्रेज के यहाँ नौकर होता। गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजाद इसीलिए कराया ताकि हर कोई सुकून से रहे, अपनी मर्जी से जिए। बस करबला में हुसैन ने 72 की कुर्बानी देकर कयामत तक तमाम मुसलमानों को आजाद करवा दिया। जब नमाज हो तो अपनी मर्जी से, रोजा हो तो अपनी मर्जी से, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो अपनी मर्जी से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो तो अपनी मर्जी से। यानी अब दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों को झुका सके, इस्लाम को मिटा सके। अली के लाल से मशरक़ैन जिंदाबाद। आखिरी मिसरे पे जहाँ तक हजरत है हमारे साथ में दोनों हाथ बुलंद करके कहेंगे हुसैन जिंदाबाद। अली के लाल से मशरक़ैन जिंदाबाद। बुलंद लहजे में बोलो हुसैन जिंदाबाद। जहाँ जहाँ में है चर्चा हुसैन जिंदाबाद है, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्त यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अजीजान गिरामी, ये हमारा जुलूस उसी हुसैन की याद में है। दुनिया देखे, हम मजलूम के मानने वाले हैं, सालिम की मुखालिफत करने वाले हैं। हमने कभी सालिम की हिमायत नहीं की, और यही वजह है कि आज दुनिया में कहीं भी जब मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है तो सबसे पहली आवाज हुसैनियत की उठती है, और सबसे पहले हिमायत की आवाज हुसैनी उठाता है। क्यों? इसलिए कि यह दर्द हमने करबला से सीखा है। अजीजों, ये जुलूस उस हुसैन गरीब के याद में है। चौथे इमाम ने जब इमाम हुसैन की कब्र बनाई तो कब्र बनाने के बाद उस कब्र पर लिख दिया, हाजा कब्र हुसैन इब्न अली। ये वो हुसैन है कि जिसे गुर्बत में प्यासा शहीद कर दिया गया। हम इमाम हुसैन का 10वां मना रहे हैं, लेकिन मुझे इंसाफ से बताइए, हमारे यहाँ 3 या 10वां कब मनाया जाता है? तदफीन के 3 दिन के बाद, जिसका लाशा ही 3 दिन तक बेगौर कफन पड़ा रहा हो। न कोई रोने वाला है, न कोई मातम करने वाला है। आज़ादारो, उस बच्ची के लिए मैं क्या कहूँ कि जिसके नाम से ये सबील लगाई गई है, कि जिसे प्यासी सकीना से हम याद तो करते हैं। हमें ये तो पता है कि सकीना कब से प्यासी थी, हमें ये तो पता है कि सकीना कितनी प्यासी थी, लेकिन ये आज तक किसी तारीख ने नहीं बताया कि सकीना की प्यास कब बुझी। बीबी सकीना के लिए एक जुमला कह दूं, शायद रोने के लिए काफी हो जाए। खानदान बनी हाशिम में जितनी मोहब्बत सकीना को मिली किसी को नहीं मिली। खानदान बनी हाशिम में जितनी मोहब्बत बीबी सकीना को मिली किसी को नहीं मिली। उसी तरह से जितने तमाचे सकीना ने खाए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जितने तमाचे बीबी सकीना ने खाए किसी बच्ची ने न खाए। बस एक वाकया बयान करूं फिर मसाइब तमाम करूं। एक मर्तबा जिंदाने शाम है,
بی بی سکینہ چوتھے امام کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا یہ بتا پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں، پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ تو چوتھے امام نے فرمایا میری بہن جب پیاس ابتدا میں ہوتی ہے تو انسان کے ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں، جب پیاس آگے بڑھتی ہے تو زبان سوکھنے لگتی ہے، جب اس سے آگے بڑھتی ہے تو حلق میں چھالے پڑ جاتے ہیں، جب اس سے آگے بڑھتی ہے تو سینہ جلنے لگتا ہے، جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہے، ارے جب اس سے آگے بڑھتی ہے تو جسم کے گوشت جسم کی ہڈیوں کو چھوڑنے لگتے ہیں۔ بس یہ انسان کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے اے بھیا اب سکینہ زیادہ دن زندہ نہ رہے گی، اے بھیا ایک وصیت ہے جب سکینہ دنیا سے چلی جائے تو نرم زمین پر دفن کرنا تاکہ سکینہ کو اذیت نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیم۔